إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى اللہ پاک کی حمد و ثنا انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرات عزیز احباب، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے انسانیت کو برقرار کس طرح رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی سونپ دیا ہے۔ دور حاضر کے اندر ہم بے شمار فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، اسی طرح جوانی بھی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ دور حاضر میں ہم حیران ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کو زیب نہیں دیتے، نوجوانوں کو زیب نہیں دیتے، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے، تو وہ ایسے کام سے اجتناب نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کو پوری طرح سے کرنے پر گامزن رہتے ہیں۔ دور حاضر میں اتنے بڑے بڑے فتنے اور ان کا مقابلہ ایک نوجوان، اور یہ شبابت اور نوجوانی ایک خود فتنہ ہے۔ جو بندہ اپنی نظروں کو پاک رکھ لے، اپنے آپ کو پاک رکھ لے، اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کی آخرت کامیاب ہے۔ جس کی ابتدا کے اندر غلاظت بھری ہو، جس کی نظر کے اندر حیا نہ ہو، جس کا ماتھا سجدہ نہ کرے اللہ کے دربار کے اندر آ کے جھکانے، تو پھر ایسی جوانی کا کیا فائدہ ہے؟ جوانی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم کتنے ایسے معاملات ہیں سن کے خود حیران ہوتے ہیں، یار یہ بھی مسلمان اور یہ بھی نوجوان کر سکتے تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ والے یہ بھی کر سکتے تھے۔ لوگ والدین کو، ماں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، انہیں تھپڑ مارتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وغیرہ آپ نے پوسٹ بھی ملاحظہ کی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ والد محترم کو اولڈ ہاؤس میں بھی چھوڑ کے آئے ہوں گے، اور والدین اپنی بیٹیوں کو خود بدکاریوں پہ مجبور کرتے نظر آئیں گے۔ یہ ایسے کام ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ سن کے یہ انسانیت کو زیب نہیں دیتے تھے کہ اتنی زیادہ انسانیت گر جائے کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام اجتناب دے۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خوب ہی فرمایا تھا، کہنے لگے کہ جو قوم مر جائے اور اسے پتہ نہ ہو کہ وہ مر گئی ہے تو وہ اس کو جینے کا طریقہ کیسے آئے گا؟ آج وہی طریقہ ہمارے اندر ہے۔ آج انسانیت ہمارے دلوں کے اندر مردہ ہو چکی ہے، مر چکی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مر چکے ہیں، اور ہم اس دل کو اور اس انسانیت کو زندہ کس طرح کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سب سے پہلے
5 چیزوں کا سوال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ابن آدم میں سے کسی بھی فرد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک قدم چلنے کی توفیق نہیں دیں گے جب تک یہ 5 سوال نہ کر لیں۔ پہلا سوال ہوگا کہ ان عمر ہی تو نے عمر کہاں گزاری ہے، کہ تو نے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا تو نے کہاں پہ گزارا ہے؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ان شباب ہی تو نے اپنی نوجوانی کہاں گزاری ہے۔ اب دیکھیں پہلے سوال کے اندر جوانی نہیں آ گئی تھی کہ تو نے عمر کہاں گزاری ہے، وہاں پہ تو زندگی کا ہر لمحہ آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرا سوال خصوصی طور پہ جوانی کا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک جوانی ایک نعمت کے طور پہ ہے، اور قیامت کے دن اس کا سوال ہے، اس کا حساب، اور ہم کیسے اپنی زندگی کو بسر کریں اور ہمیں کیسے بسر کرنا چاہیے، اور ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ جیسا کردار ہمارے اصحاب کا۔ آج نوجوانوں کا کردار مسلم معاشرے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اور آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جوانی ہے، اور اس کے بعد آج کے دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ وہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کے فتنے نے آوارگیاں پیدا کر دی، نظروں کے اندر حیا ختم کر دیا، انسانیت کا تقدس ختم کر دیا۔ نوجوان کو نہیں پتا کہ سحری کے وقت اٹھ کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے اللہ کو منانا کیسے ہے۔ نوجوان کو نہیں پتا کہ راتوں میں مصلے کو بچھا کے اللہ کے ساتھ باتیں کس طرح کرنی ہے۔ نوجوان کو نہیں پتا کہ آنکھوں کا حیا کیا ہوتا ہے، آنکھوں کا تقدس کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے پیار ہوتا ہے۔ احباب، ان باتوں سے انسان دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہر بندے نے اپنا کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ، فیس بک اکاؤنٹ، یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں اکاؤنٹ ضرور بنایا ہوتا ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا فالٹ ہو جائے، تھوڑی سی کمی ہو جائے، تو وہ اپلوڈ کی ہوئی چیز، وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، وہ اس کو قبول نہیں کرتی، بلکہ اسے کہتی ہے کہ یہ اپنی فلاں چیز کی کمی دور کرو تو پھر آپ کی چیز لوگوں کو دکھائی جائے گی۔ اگر ایک چھوٹی سی کمی ہو تو دنیا کے لوگ اسے نہیں دکھاتے۔ اگر ہمارے اندر اتنی زیادہ کمیاں موجود ہوں اور اتنی زیادہ کمیاں موجود ہوں اور ہم اس پہ کوئی بھی یہ اپلوڈنگ کا کوئی بھی قرآنی آیات کے ذریعے، کوئی حدیث سے محبت کے ذریعے، اللہ سے پیار کے ذریعے کوئی ہم نے کوڈ نہیں لگائے، تو قیامت کے دن کس طرح لوگوں کے سامنے ہمارے ہوں گے یہ اعمال، اور ہم کس طرح اپنے پاس ورڈ کو اور اپنے اعمال کو کس طرح چھپا سکیں گے؟ اگر ہم نے اپنے اعمال کے، ہم نے اپنی انسانیت پہ پاسورڈ اگر لگایا ہے قرآن مجید کا، اگر لگایا ہے ہم نے نماز کا، روزے کا، لگایا ہے ہم نے اللہ کی محبت اور اللہ کے پیار کا، تو قیامت کے دن یہ اکاؤنٹ آپ کا کھل نہیں سکے گا کہ آپ نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے کہیں گے یہ میرے بندے کی نیکیاں ہیں۔ یہ ہے پاسورڈ اور یہ ہے اکاؤنٹ جسے ہم نے بنایا، اور ہم سب کچھ اس دنیا کو سمجھتے ہیں۔ اور آج کردار کیا ہونا چاہیے مسلم معاشرے کے اندر، اسلام کے اندر نوجوانوں کا کردار کس چیز کے اندر سے بنتا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیار کی وجہ سے یہ کردار بنتا ہے۔ روایت موجود ہے، حضرت ان کے قبیلے کے تمام لوگ جمع ہو کے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جی ہم میں کوئی امام مقرر کر دیں، ہم میں کوئی امام نہیں ہے جو ہمیں نمازیں پڑھایا کرے، جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم سکھایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں زیادہ تعلیم والا، زیادہ قرآن کو جاننے والا کون سا شخص ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، میں زیادہ پڑھنے والا ہوں۔ اس بچے کی عمر صرف 7 سال کی عمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امامت کروایا کرے گا، یہ تمہیں پڑھایا کرے گا اور تم اس کا سبق پڑھا کرو گے۔ آج 7 سال کا بچہ ہو، کیا اسے قرآن مجید کی دیکھ کے ناظرہ پڑھنا آتا ہے؟ آج 7 سال کا بچہ اپنے باپ سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، ابا جان مجھے ٹچ موبائل لے کے دیں، ابا جان مجھے پرائیڈر موٹر سائیکل لے کے دیں، مجھے سہولیات دیں، میں عیش و عشرت کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے بچے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی ہوتی تو وہ کہتے کہ ابا جان مجھے قرآن مجید لے کے دیں، میں اسے روزانہ تلاوت کیا کروں۔ 7 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے،
اور قرآن مجید اس طرح ازبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ساری قوم کے امام ہو گے۔ 7 سال کا بچہ ہو کے قوم کا امام بن گیا ہے۔ آج 7 سال کے بچے کو قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا نہ آئے، 7 سال کے بچے کو دنیا کے تو ٹچ موبائل کی اور دنیا کی زیب و آرائش کا پتہ ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید کھول کے اس کی تلاوت کس طرح کرنی ہے، اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے پیار کس طرح کرنا ہے۔ یہ ہے 7 سال کا بچہ جس نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارا ہے۔ اور آج ہمارے بچوں کی زندگی اور آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ پرانا زمانہ تھا جس میں روزانہ گھروں کے اندر قرآن مجید کھول کے تلاوتیں ہوتی تھیں۔ آج روزانہ گھروں کے اندر موبائل کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن نہیں کھل سکتا، موبائلوں کے اندر فیس بک واٹس ایپ تمام چیزیں کھل سکتی ہیں لیکن اللہ کا قرآن نہیں کھلتا۔ یہ ہمارا معاشرہ بنتا جا رہا ہے اور ہم جس کھائیوں کے اندر سرکتے جا رہے ہیں، یقین مانیے کہ وہ دور نظر آتا ہے کہ ایسا دور آ جائے کہ قرآن مجید سے مسلم بھی دور ہو جائیں۔ اب بتائیں کہ قرآن مجید کے یہودیوں نے آگے پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اگر مسلمانوں نے نہیں کرنی، بتاؤ کفار نے آگے قرآن مجید کو اٹھانا ہے۔ آج کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کے اوپر قرآن مجید کو اٹھا کے ان غلابی اور آگ کو دیکھ کے ہم نے تلاوت کی اور ہم نے دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا کہتے ہیں اس کے اندر۔ آج 25 سال اگر عمر ہو گئی ہے، 20 سال اگر عمر ہو گئی ہے، اگر 25 سال کی عمر کے اندر اگر 25 آیات کا ترجمہ زبانی یاد نہیں ہے، اگر 25 احادیث زبانی یاد نہیں ہے تو یہ 25 سالہ زندگی کہاں کی زندگی گزار کے بیٹھے ہو؟ اور بڑی خوش فہمی کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غفار ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے۔ یہ بات تمام برحق ہے، تو بتاؤ کہ جہنم اللہ نے کس لیے تیار کی ہے اور کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ آج 25 سال کی عمر کے اندر تمہارے ہر اکاؤنٹ بن سکتے ہیں، تمہاری ہر خواہشات پوری ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ابا جان آپ نے مجھے 2 لاکھ کا موبائل لے کے دیے، مجھے ایک کارڈ لے کے دیں جو 5 روپے کا آتا ہے کہ صبح شام کے اذکار کروں اور میں اللہ تعالیٰ کے منانے کو طریقوں کو پہچان لوں؟ اگر 25 حدیث زبانی یاد نہیں، 25 سال کی زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جوانی اور ناول پڑھتے رہتے ہیں، پوئمز یاد ہوتی ہیں، ایسے یاد ہو سکتے ہیں، لوگارتم میتھمیٹکس یاد ہو سکتی ہے، فزکس بایولوجی تمام قانون یاد ہو سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات نہیں یاد ہو سکتی۔ آج کسی کو کہا جائے کہ بیٹا ذرا اذان دو، کہتے شرماتے ہیں، ہم اذان نہیں دے سکتے، ہم درس نہیں دے سکتے۔ مسلم کنٹری کا ہر بندہ عالم ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ دین کا دائی ہوتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے وہ دائی ہوتا ہے۔ اور آج ہم دائی کس طرح ہیں؟ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر بغیرتی کو عام کرنے میں ہمارا پہلا نمبر جا رہا ہے۔ یہود بھی دیکھ کے شرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ مسلم کو کیا کہتے ہیں کہ بیڈ پیپل صرف 1% موجود ہیں۔ کیوں انہوں نے مسلمانوں کو تانا دیا؟ میں حیران ہوتا ہوں جس طرح آج اداروں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو، یقین کریے جس طرح یہ آسمانوں کے اوپر یہ ستارے اور چاند جو ہیں یہ آسمان کی زینت ہیں، اس طرح زمین کے اوپر جو ہے یہ مساجد اور مدارس جو ہیں یہ زمین کی زینت ہیں۔ ان سے نفرتیں، اگر ان سے طلباء ختم ہو جائیں، اگر ان کے طلباء کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، مجھے یونیورسٹیوں کے ہزاروں طلباء کے اندر سے کوئی 5 طالب علم ایسے ثابت کریں کہ جنہوں نے داڑھی رکھی ہو۔ کیوں کفار کہتے ہیں کہ یہ صرف بیڈ پیپر صرف 1% موجود ہے؟ کیوں وہ ہمیں تانا دیتے ہیں؟ ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ یہودیوں نے کام کرنا ہے، یہ عیسائیوں نے کام کرنا ہے۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں انگریز کے کلچر کو اپنا کے، محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیا کرو گے اس فخر کو؟ یہ زندگی تھوڑی سی زندگی اور فانی ہے، کتنی زندگی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 سال زندگی دی ہے، ذرا حساب لگاؤ کہ 50 سالہ زندگی کیا بنتی ہے۔ 13-14 سال تو بچے کی بلوغت پہ لگ جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں اور حساب لگائیں بیٹھ کے تو 13 سال اس طرح نکال دیں ذرا، اور 15 سال اپنی زندگی کے آپ نے کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تمام کام یہ زندگی کرنے، آپ یہ بھی نکال دیں، اپنی بیماری کے زندگی کے دن نکال دیں تو یقین مانیے صرف 10 سال بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے۔ اگر اس 10 سال کے اندر اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کو منا لیا، اپنی جوانی کو ادھر لے کے آ جائے تو 10 سال کی نیکیاں نہیں بلکہ 50 سال کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر یہ 10 سالی زندگی اپنی شبابت کو اڑاتے ہوئے، اپنی نوجوانی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے
اور اللہ کے دربار سے دوری کے اندر گزار دی ہے، تو بتاؤ کہ کیا حساب دو گے کہ اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہو گئے؟ کہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ جوانی کس طرح گزاری ہے، جوانی کے اندر تم کیا کیا کر کے آئے ہو، کیا جوانی کے اندر تم نے عبادات کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، اللہ کا دوست ہوں۔ فرمایا الشاب تائب حبیب اللہ، جو نوجوان ہے اور نوجوانی میں آ کے اللہ کے حضور آ کے گڑ گڑاتا ہے، سجدہ کرتے، جس طرح میں اللہ کا حبیب ہوں وہ نوجوان بھی اللہ کا حبیب ہے۔ یہ ہے نوجوانوں کی زندگی جو مسلموں پہ گزرنی چاہیے تھی، جو اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کے در کے اندر آ کے سجدہ ریز ہونی چاہیے تھی، یہ زندگی تھی۔ محمد بن سلام البکندی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ایک دن سبق پڑھا رہے ہیں، سبق ختم ہوا، تمام ان کے شاگرد اپنے گھروں کے اندر چلے گئے۔ ان کا ایک مہمان آیا اور اسے کہنے لگے کہ اگر تھوڑے وقت میرے پاس یہاں پہ آتا تو تجھے میں ایک اپنا ایسا شاگرد بتاتا کہ یحفظ حدیثاً الف میات حدیثاً، کہ اس ایک میرے شاگرد کو 1,00,000 سے زیادہ حدیث اس کو زبانی یاد ہے، 1,00,000 سے زبانی حدیث یاد ہے۔ اور عمر کتنی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی؟ 15 سال عمر ہے، جب 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ آج دنیا کے امتحانات کے لیے ہم بڑی بڑی تیاریاں کر لیتے ہیں، دنیا کے انٹرویو دینے کے لیے ہم تیاریاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے، ہم اچھے عہدوں پہ چلے جائیں۔ جب دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت ہی نہیں تو قیامت کے دن اپنا انٹرویو کیا دو گے اور کیا لوگوں کو بتاؤ گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ اپنی اس جوانی کی زندگی کو سمجھے اور مقصد کو سمجھے۔ اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ ہے، 17 سال کی عمر ہوئی ہے، پوری جوانی ہے، پورا لڑکپن ہے، پوری شبابت ہے۔ 17 سال کی عمر کے اندر انہوں نے تاریخ کبیر جیسی عظیم کتاب لکھ کے امت محمدیہ کو دے دی ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ اور اپنی زندگی کے اندر صحیح البخاری کو لکھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد تمام علماء کرام کا اور تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ صحیح البخاری کو قرآن کے بعد درجہ دیا گیا ہے۔ 22 سال صرف سفروں کے اندر گزار دیے کہ ایک شیخ کے پاس جا کے حدیث پڑھتے ہیں، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے ہر حدیث سے لکھنے سے پہلے ہزار سجدے داخل ہیں ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے۔ کسی حدیث کو اس طرح نہیں لکھ دیا، بلکہ ہر حدیث سے پہلے اللہ سے توفیق مانگتے تھے، اللہ اگر یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، جو میری استطاعت تھی میں نے اتنی اپنی استطاعت پوری کر دی ہے، اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند سے نہیں پہنچتی، اللہ میرے ہاتھوں کو توفیق نہ دینا کہ اس کتاب کے اندر میں تحریر کر دوں، میں لکھ دوں۔ 17 سال کی عمر کی جوانی یہ مانگتی ہے، دین کی قربانی مانگتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، یہ بھی 17 سال کے جوان ہیں، 17 سال ان کی بھی جوانی کی عمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ 700 صحابہ کرام کا امیر لشکر بنا کے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم ان کے امیر ہو گئے۔ 17 سال کا نوجوان یہ قافلوں کا امیر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کے نوجوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوانوں کا امیر بنایا ہے۔ اور نوجوان کو قرآن پڑھنا نہ آئے تو یہ امیر کہاں سے بڑھے گا؟ آج محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ ایک بیٹی کی پکار پہ، یہ بھی 17 سالہ نوجوان ہے جو ایک بیٹی کی پکار کے اوپر آ کے اس نے تمام قلعوں کو فتح کر دیا اور تمام کفر کی طاقتوں کو نیست و نبود کر دیا اور لواء الحمد کو بلند کر لیا۔ یہ ہے نوجوانوں کا کردار اور یہ ہے مسلم معاشرہ۔ اور آج ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال کے ہوئے تو 19 سال کی عمر کے اندر انہیں فقیہ امت کا لقب دیا گیا ہے کہ آپ امت کے فقیہ ہیں۔ امت کے فقیہ ہونے کا لقب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ امت کے فقیہ ہیں۔ نوجوان 19 سال کا اسے قرآن پڑھنا نہ ہے اور ادھر 19 سال کا نوجوان اسے فقیہ امت کہا جا رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال کی عمر ہے، 21 سال کی عمر میں انہیں مفسر قرآن کہہ دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کیبنٹ کے اندر داخل کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو بچے ہیں، ان کو کیوں داخل کر لیے؟ فرمانے لگے کہ آپ کو وقت یاد ہے جب سورۃ نصر کی تفسیر پوچھنے کی باری آئی تھی تو کسی صحابی کو کوئی تفسیر نہیں آتی تھی، جو تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی ہے وہی تفسیر میں کرتا ہوں، وہی تفسیر یہ تمام کرتے ہیں۔ لوگوں کی بڑی عمروں کے ساتھ کیبنٹ میں داخل نہیں کیا جاتا بلکہ ادھر داخلہ ملتے ہیں محمد مصطفیٰ سے محبت کی وجہ سے، اللہ سے پیار کی وجہ سے۔ 21 سال کی عمر ہو
اور مفسر قرآن کا لقب مل جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ 20 سال 21 سال کی جوانی ہو اور آپ بھی مفسر قرآن بن جائیں. آج 21 سال 20 سال کی جوانی کے اندر اگر نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اگر سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا تو کہاں مفسر قرآن تو دور کی بات ہے. پہلے سورۃ فاتحہ کے ترجمے کو سمجھیں کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے اور اللہ کی پکار ہمیں کہتی کیا ہے, ہمیں مناتی کس طرح ہے, ہمارے دلوں کے اندر اخلاص اور بھائی چارہ اور محبت کو پیدا کس طرح کرتی ہے. اگر 20 سال 21 سال کی جوانی ہے, اپنے اپنے دلوں کو ذرا ٹٹولیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. اگر 20 سال 21 سال کی جوانی گزار کے بیٹھے ہیں اور ابھی تک ہمیں پوری نماز کا ترجمہ یاد نہیں ہے کہ اللہ سے ہم مانگ کیا رہے ہیں, اللہ سے بات کس طرح کر رہے ہیں, تو پھر کیا فائدہ ہے اس زندگی کا, کیا فائدہ ہے اگر ایک نماز وہ ہمیں یاد نہیں ہو سکتی. حضرات اپنے آپ کو اس پہرے کے اندر لے کے آئیں کہ اللہ سے محبت کس طرح کرنی ہے, اپنی جوانی کو اپنی شبابت کو کس طرح بسر کرنا ہے. حضرت معاذ اور معوذ کو دیکھ لیں, یہ دونوں بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹے بچے میدان جہاد کے اندر نہیں جا سکتے, یہ چھوٹے ہیں, ایک بھائی چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے. اپنے بڑے بھائی کو چھوٹا کہنے لگا کہ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں لے کے چلے جائیں گے, میری خواہش ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں. جو کفار میرے آقا کو دھمکیاں دیتے تھے, ظلم و ستم کرتے تھے, میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کا سر قلم کر دوں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہماری کشتی کروانی ہے تو بھائی آپ تو چلے جائیں گے, اگر آپ یہاں پہ کشتی ہار گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی میدان جہاد کے اندر لے کے چلے جائیں گے. کشتی ہونا شروع ہوئی, بڑا بھائی ہار گیا, چھوٹا بھائی جیت گیا, تو دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد کے اندر داخل کر لیا کہ تم نے بھی لڑنا ہے. چھوٹے بچوں کو جہاد کے میدان میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ان کے جوش اور جذبے کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ تم نے میدان جہاد میں آ کے لڑنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے یہ دو معصوم پھول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ بندہ تو بتائیں, اس کی شناخت تو بتا دیں جس نے میرے پیغمبر کو تکلیفیں دی تھی مکہ کے اندر. وہ ابو جہل نامی شخص, وہ لوگ کون کون سے ہیں جنہوں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ہیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ تلواروں کی چمک کے اندر, وہ اس گروہ کے اندر جو شخص ٹھہرے وہ ابو جہل ہے, وہ کفار کا سردار ہے, اس نے تکلیفیں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ دونوں اپنی تلواروں کو اٹھاتے ہوئے اور دوڑ پڑے, چھوٹے بچے کی اور چھوٹے بھائی کی. تو ایک تلوار کفار کی جانب سے آ کے لگ کے ایک کندھے پہ آ کے لگ گئی اور تھوڑا سا چمڑا یہ بازو لٹک گئی, تلوار نیچے گرنے لگی. اپنے دوسرے بازو سے تلوار کو اٹھا لیا اور اپنے پاؤں کے نیچے اپنے اس ہاتھ کو رکھ کے کھینچ کے باہر پھینک دیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے, ان پہ ظلم و ستم کرنے والے اپنے بازو کو کٹوا سکتا ہے لیکن ان کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ آگے بڑھے اور دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا. یہ ہے نوجوانوں کا کردار اور یہ ہے مسلم معاشرہ. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم پھول کفار سے اس طرح مقابلہ کرے. یہ کوئی ایک داستان غزوہ بدر میں چل کے دیکھیں. غزوہ بدر میں کیا ہوا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر ہے, زیادہ عمر نہیں ہے, 16 سال کی عمر ہے. میدان جہاد ہے, غزوہ بدر ہے, چھپتے پھر رہے ہیں. بھائی نے پوچھا, حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ آپ چھپتے کیوں ہو ادھر؟ میدان جہاد میں تو باہر آ کے لڑنا چاہیے, انہیں ظالموں کو قتل کرنا چاہیے. کہنے لگے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہ لیں اور کہیں کہ تم ادھر سے چلے جاؤ. اتنی ہی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, اے عمیر تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم میدان جہاد میں آ کے لڑو؟ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جی مجھے یہاں سے جانے کی اجازت نہ دینا, میں یہاں پہ کٹنا چاہتا ہوں, یہاں پہ مرنا چاہتا ہوں, یہاں پہ اپنی جان کو اللہ کے نام کے اوپر فدا کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو, ابھی تم لڑ نہیں سکتے, کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تم چلے جاؤ واپس. یہ رونے لگ گئے, زارو قطار رونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے اجازت دے دی کہ تم کفار کو کے ساتھ جا کے لڑو اور ان کو قتل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار ان کے ہاتھ میں تھمائی اور انہوں نے کئی کفار کو واصل جہنم کیا. ایک عمر بن عبدو نے, یہ کافر بندہ ہے, اس نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمیں اتنا
اتنا نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے اتنے زیادہ جذبات ہیں۔ یہ 16 سالہ نوجوان ہے، یہ ہے 16 سالہ نوجوان کی قدر اور اہمیت۔ اس ظالم نے آ کے اس صحابی کو شہید کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یہ صحابی وہ صحابی ہے جس کے دل کے اندر صرف اللہ کی محبت موجود تھی کہ میری جوانی اللہ کے راستے کے اندر چلی جائے، کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں کہ کیا لے کے آئے، کہے گا اللہ اور کچھ میرے پاس نہیں تھا، اپنی جوانی کو تیرے راستے کے اندر وقف کر کے آیا ہوں۔ اپنی جوانیوں کو اللہ کے راستے کے اندر ڈال کے دیکھیں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کس طرح اترتی ہے۔ حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر واقعہ موجود ہے، 19 سال ان کی عمر ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے کتنے صحابہ کرام ہیں، 19-20 سال کے اندر کتنے کتنے کارناموں کو انجام دے دیے۔ آج ہم صرف بغیرتی کو عام کرنے کے لیے مسلمان موجود ہیں، یہ مسلمانوں کا کلچر ہونا چاہیے تھا، یہ نمونہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ 19 سال ان کی عمر ہے۔ میں قربان جاؤں ان صحابہ کرام پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کے 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا کہ حرام بن ملحان کا کہو کہ اسلام قبول کرتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ اس کا سر قلم کر دیں، اس کا سر کاٹ دیں۔ یہ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ظالم نے اپنی یہ کوٹھی تھی، اپنا کمرہ تھا، اس کا دروازہ چھوٹا بنایا ہوا تھا کہ جو بھی میرے دربار کے اندر آئے وہ سر جھکا کے آئے، لیکن عامر بن جھکا کے نہیں گئے بلکہ سیدھا داخل ہو گئے اندر، اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ اس حرام بن ملحان نے پوچھا کہ تو نے میرے دربار کے اندر آ کے سر کیوں نہیں جھکایا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار کے سامنے سر جھکانا نہیں سکھایا بلکہ سر کٹانا سکھایا ہے، میں تیرے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ اس نے اشارہ کیا، ایک پیچھے موجود ہے، اس نے تلوار نکالی اور پیچھے سے داخل کر دی اور سینے سے نوک باہر نکل آئی۔ تو حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان ہاتھوں کا کشکول بنا کے اپنے سینے کے قریب کیا، اور جب یہ کشکول یہ خون کا بھر گیا تو اپنے سر کے اوپر ڈال کے کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حرام بن ملحان کہتے ہیں کہ تمہارے سینے کے اندر تلوار لگ چکی ہے، تمہارے سینے سے خون نکل رہا ہے، تم اس کو کامیابی سمجھتے ہو؟ فرمانے لگے ہاں یہی کامیابی ہے، ہماری جوانی اللہ کے راستے کے اندر چلی جائے، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس ظالم نے باہر 70 صحابہ کرام کو بھی شہید کروا دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغام دے دینا، بلغنا، ہمارا پیغام پہنچا دینا، ارزینا، ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے ہیں۔ 70 صحابہ کرام کی جب لاشیں مدینہ کے اندر آئی ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کا کیا عالم ہوگا؟ اگر آج ایک فوت کی ہو جائے، ایک محلے کے اندر اگر ایک فوت کی ہو جائے تو تمام رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک فوت کی تو اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے، جب 70 لاشیں اور 70 نوجوان سرمایہ یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کس طرح آنسو نکلے ہوں گے۔ یہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی شبابت کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کیے، جنہوں نے تمام کچھ اپنا قربان کیے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام یہ نوجوان ہیں، ان کی شادی یہ کفار کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ ہوئی، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیے تو یہ کہنے لگا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کے کلمے کو چھوڑ دو۔ کہنے لگی کہ اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس ظالم نے زمین میں ڈال کے میخیں گاڑ دی ہیں، میخیں تمام وجود کے اندر گاڑ دی ہیں، اور ان میخیں ڈالنے کی وجہ سے وجود سے خون کے فوارے جاری ہو گئے اور چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگ گئی۔ تو اس کافر نے پوچھا، اس ظالم نے پوچھا، یہ دیکھو یہ پاگل عورت ہے جو مرتے ہوئے بھی جس کے وجود سے خون نکل رہا ہے اور یہ اس طرح ہنس رہی ہے۔ یہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتہ ہے، میں نے اللہ سے کہا ہے کہ مجھے اس ظالم کا کوئی محل نہیں چاہیے، مجھے جنت میں محل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھر زمین پہ لیٹی ہوئی کو 7 آسمانوں کے پردوں کو ہٹا کے مجھے جنت میں اپنے محل کی زیارت کروا دی ہے، میں کیوں نہ مسکراؤں؟ یہ ہے کردار مسلمانوں کا، یہ ہے مسلم بیٹیوں کا کردار، یہ ہے اسلام جو ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، یہ ہے شبابت جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر وقف کی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے تپتے اور یہ جوش دار انگاروں کے اوپر لٹایا گیا ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش پہ، یہ آگ کے انگاروں کا جوش ختم ہو گیا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش ختم نہیں ہوا۔ یہ نوجوانی کی عمر جسے ڈھالنا ہے صرف اللہ کے لیے، صرف جسے ڈھالنا ہے اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیار کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنا ہے اللہ کے راستے کے اندر، تو یہ اسلام قربانی مانگتا ہے، یہ اسلام یہ جذبات مانگتا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر آ کے قربانی دینی ہے۔ اپنی جوانی کو بسر کریں، اپنے موبائلز کے اندر سے یہ تمام گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں، فلموں سے دور ہو جائیں۔
انگریز کے کلچر سے اور ان کے آئیڈیل سے دور ہو جائیں، اپنے سینوں کے اندر، اپنے موبائلوں کے اندر بھریں محمد مصطفیٰ کے فرمان کو، بھریں قرآن مجید کی تلاوتوں کو۔ جب آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ بیٹا یہاں پہ پڑھو صدیق اکبر کی کیا قربانی تھی، یہ بات صدیق اکبر کی یاد رکھیں۔ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی جی آج تک ہم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اسلام کی دعوت اس رانی دی، وہ میں دعوت دینا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ کھڑے ہو گئے، اسلام کی دعوت دینے لگ گئے۔ کفار آئے اور کفار نے آگے کسی نے کوئی تھپڑ مارا ہے، کسی نے آسا مارا ہے، کسی نے پتھر اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا ہے، اتنا زیادہ مارا ہے کہ کفار اپنی طرف سے انہیں مار کے چلے گئے تھے۔ تو ان کے گھر والے آئے اور انہیں اٹھا کے لے گئے، اپنے گھر کے اندر جب لے گئے تو ان کے خاندانوں والوں نے کہا کہ اے کفار، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وجہ سے فوت ہو گئے تو ہم اس کا بدلہ تم سے ضرور لیں گے۔ تو جب صبح سے لے کے شام تک یہ بے ہوشی کے عالم میں انہوں نے یہ گزار دیا، اور شام کو جب ہوش آئی، ہونٹ ہلنے لگے، آنکھیں کھلنے لگی، ہاتھوں کے اندر وہ حرکت آنے لگی، تو ان کی اماں جان نے اپنے کان کو ان کے اپنے بیٹے کے لبوں کے قریب کیا، تو زبان سے یہی الفاظ جاری تھے، ما فعل رسول اللہ، میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، میرے مصطفیٰ کو تو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، میرے مصطفیٰ کو کسی نے کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا۔ اپنے آپ پہ ظلم و ستم برداشت کر کے، کفار کی چپیڑیں اور یہ تھپڑ برداشت کر کے، کفار کے پتھر اور یہ آسے برداشت کر کے، اپنی زبان سے صرف ایک ہی کلمہ جاری رہا ہے کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچ گئی۔ یہ ہے نمونہ ہمارے اسلاف کا، یہ ہے اصحاب کا جو نوجوان ہیں، انہیں پیغام ہے کہ اپنے موبائلوں کو پاک کریں، اپنے سینوں کو پاک کریں، قیامت کا دن ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، قیامت کا پہلا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہونا ہے، 50,000 سال کے برابر یہ پہلا دن ہونا ہے۔ اور کچھ بندے جو اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یاد رکھیں اس بات کو کہ کچھ بندے اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، تو اسلاف نے فرمایا کہ اگر ان کے ایک قطرہ، اگر ان گناہگاروں کا اگر ایک قطرہ زمین پہ گرا دیا جائے، اگر اوت پہاڑ پہ بھی گرا دیا جائے تو وہ اتنا گرم ہوگا، اتنا زیادہ شدت والا ہوگا کہ اوت پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے رہ جائے۔ ایک پسینے کی اتنی زیادہ شدت اور گرمی ہے۔ جب یہ گناہگار لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے، تو پہلے تو 70 سال تک ان کی کوئی بھی آواز اور کوئی بھی پکار نہیں سنی جائے گی۔ جب ان کی پکار اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سنائیں گے، فرشتے کہیں گے کیا مانگتے ہو، یہ کہیں گے کہ پانی مانگتے ہیں، اور کیا مانگتے ہیں۔ جب انہیں پانی کے طور پہ انہیں زکوم کا گندی پیپ اور خون سے ملا ہوا یہ پیالے ان کے وجود کے سامنے کیے جائیں گے، ان کے ہاتھوں کے سامنے کیے جائیں گے۔ جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ گنہگار لوگ اور جب یہ سیاہکاروں کے قریب یہ پیالوں کو کیا جائے گا، ان کے چہرے پگھل کے اس پیالے کے اندر گر جائیں گے۔ جب یہ ایک گھونٹ بھریں گے، ان کا دماغ ابل کے ان کے ناخن تھنے چلا جائے گا، اور ان کا تمام وجود جو ہے ان کے دور کے ذریعے سے یہ تمام نکل کے تمام کچھ اندر کا پگھل کے باہر آ جائے گا۔ یہ ہے کل کی سختی۔ اور وہ 50,000 سال کا ایک دن، وہاں پہ ہم کھڑے کس طرح ہوں گے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں کس طرح ہوں گی، وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے پیار کس طرح کریں گے۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، انہیں پتہ لگا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس 7 حدیثیں ایسی ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں۔ جوانی کو بسر کریں، اللہ کے حبیب کے لیے، حدیث کے علم کے لیے، حدیث کے لیے وقف کر دیں۔ یہ جوان ہے، اور پتہ لگا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس 7 حدیثیں ایسی ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، تو یہ اس غرض سے چلے 6 ماہ کا سفر کیے۔ 6 ماہ کا سفر کرتے کرتے امام احمد بن حنبل کو تلاش کرنے کے اندر نماز پڑھی، اور ایک خطیب نے خطبہ دیا تو کہنے لگے، لوگ اسے پوچھنے لگے کہ یہ امام احمد بن حنبل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ امام احمد بن حنبل نہیں ہے۔ ان کی جسارت اور زیادہ بڑھ گئی، اگر وہ شخص اتنا زیادہ علمی ہے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ ان کی جستجو، ان کی تڑپ اور زیادہ بڑھ گئی، اور زیادہ اپنے اس امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بتایا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قید کر دیا گیا ہے، یہ نوجوان یہ قید ہیں کہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف فیصلہ دیے، یہ قید کے اندر داخل ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی قید کے اندر، کس گھر کے اندر بند ہے؟
امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کو جب بتایا گیا تو یہ چلتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس دروازے کے قریب ہوئے. وہاں پہ سپاہی بیٹھے ہیں، انہوں نے بقی بن مخلد رحمہ اللہ کو مارنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ حکومت نے ناکہ لگائے، پابندی لگائی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. تیری جرت کس طرح ہوئی ہے کہ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملاقات کرنے آ گئے؟ ان سپاہیوں نے مار کے وہاں سے دوڑا دیے. دوسرا دن ہوا ہے، پھر ان ظالموں نے مارے، ان سپاہیوں نے مارے. پتہ لگ گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہاں ہے. اب مقصد یہ تھا کہ حدیث لینی ہے، مارے برداشت کیے یہ شہزادے ہیں. تیسرا جب دن ہوا پھر ان سپاہیوں نے مارا. یہ چلے گئے واپس اور انہوں نے رات کو انہیں بلایا اور کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے آ کے رات کو ملاقات کروا دیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دکھائی نہیں دینا. کہنے لگے ٹھیک ہے میری ایک دفعہ ملاقات کر دیں. جب ان سے ملاقات کروائی گئی، دروازے پہ دستک دی گئی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دروازے پہ چل کے آئے اور بقی بن مخلد رحمہ اللہ رونے لگے اور کہنے لگے اور بات نہیں کرنا چاہتا، 6 ماہ سے زیادہ طویل سفر کر کے آ کے محمد مصطفیٰ کی حدیثیں لینا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے پیار کے اسلوب کو سیکھنا چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا میرے پہ پابندی ہے، میں آپ کو علم نہیں پڑھا سکتا، سبق نہیں پڑھا سکتا. کہنے لگے بقی بن مخلد رحمہ اللہ کہنے لگے آنا استاد جی میرا کام ہے، جس طرح میں آؤں ان لوگوں کے پتھر کھا کے، ان لوگوں کے آسے سہ کے، تکلیف کو برداشت کر کے آپ کے دروازے پہ آنا میرا کام ہے، وہ جس طرح ہوں. ایک حدیث روزانہ آپ مجھے سنا دیا کریں. اتنی بات ہوئی اور ان سپاہیوں نے کہا کہ اب دور ہو جاؤ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہا دروازہ بند کر دو. دروازہ بند ہو گیا. یہ شہزادے ہیں اپنے وقت کے، اپنے لباس کو اتار کے پھینک دیا اور ٹاکیاں اکٹھی کر کے اپنا ایک سوٹ تیار کیا. سوٹ تیار کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کے اندر سے کشکول پڑھ کر لیا اور کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں درم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، انہیں روح کی غذا کی ضرورت ہے. یہ مانگتے ہیں کہ کون مجھے اللہ کے نام پہ دے دے، کون مجھے روح کی غذا دے دے، کون مجھے مصطفیٰ سے محبت کے طریقوں اور اسلوب کو سکھا دے. یہ مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پہ پہنچے. ان سپاہیوں نے کہا یہ تو ایک بھکاری ہے، اس نے کیا کرنے. دروازے پہ دستک دی اور کہنے لگے کہ امام صاحب میں بقی بن مخلد ہوں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک حدیث سنا دی. اس طرح حدیثیں سنتے رہے، حدیثیں یاد کرتے رہے، حدیثوں کو حفظ کرتے رہے. تو انہوں نے اپنی جھونپڑی بنا دی ایک کنارے پہ، وہاں پہ بیٹھ کے ان حدیثوں کو یاد کیا کرتے تھے اور لیا کرتے تھے. جب فیصلہ ہو گیا کہ اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو رہا کر دیا جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. 7.5 لاکھ حدیث جو ہے وہ ان کو زبانی یاد ہے. ایک دو نہیں، 7.5 لاکھ حدیث ان کو زبانی یاد ہے. جتنی سند کے اندر جتنے شخص آتے ہیں ان کے تمام کے سلسلہ نسب، کہاں پہ انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور کس طرح زندگی بسر کی ہے. اس طرح 7.5 لاکھ حدیث جو ہیں انہیں زبانی یاد ہے. تو جب انہیں رہا کیا گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ملنے کے لیے ان کے بڑے شاگرد آئے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کیا تھا، جنہوں نے امام صاحب کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا تھا. امام صاحب باہر نکلے اور سب کو کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ کہنے کے بعد امام صاحب نے دوڑنا شروع کر دیا. دوڑتے دوڑتے اپنے شاگرد بقی بن مخلد رحمہ اللہ کے پاس جا کے پہنچے. لوگ پریشان ہیں، امام صاحب کو ہو کیا گیا ہے کہ رہائی کے بعد اس طرح دوڑنا شروع کر دیے. وہاں پہ جا کے پہنچے اور اپنے اس شاگرد کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا لیا. انہوں نے کہا کہ میرے وہ شاگرد آج آئے ہوئے ہیں کہ جو چٹائیوں کے بیٹھ کے علم حاصل کیے، میرے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیے. بقی بن مخلد رحمہ اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے بھکاری بن کے لوگوں سے مانگ کے، تکلیفیں برداشت کر کے، لوگوں کے آنسوں کو برداشت کر کے، چپیڑوں اور مکوں کو برداشت کر کے، ظلم اور ستم کو برداشت کر کے مجھ سے علم حاصل کیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ مجمع لگا ہوا ہے سامنے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے اگر آج میں اپنے اس شاگرد کو نہ ملتا، اگر وہ یہاں پہ نہ ہوتا تو میں اس کو تلاش کرتا رہتا اور اس سے پہلے میں کسی کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگاتا. اگر میں سینے سے لگاتا تو سب سے پہلے میں ان کو لگاتا. یہ ہے نوجوانوں کی زندگی جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے گہوارے کے اندر، اسلام کی محبت کے اندر، اسلام کے پیار کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیں. آج تو ہم کہتے ہیں نا ہماری سکرین کے اوپر جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. یاد رکھیں کہ کالی رات ہو
اور جنگلوں کے اندر ایک کالا پتھر ہو اور اس پتھر کے اندر بھی کئی سوراخ ہوں، اگر اس سوراخوں کے اندر ایک کالی چونٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح چل رہی ہے، اور اس کا رزق مہیا کرنے والی بھی وہ ذات ہے۔ اگر اتنی باریک بن ذات اگر وہ تمام کچھ دے سکتی ہے تو تمہاری تنہائیوں سے بھی باخبر ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کریں، اپنی تنہائیوں کے اندر عمدگی لے کے آئیں، اپنے تنہائیوں کو پاکیزہ کریں۔ اگر یہ پاکیزہ ہے تو زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے شہزادے ہیں، دن کے اندر 3 4 سوٹ اس طرح ہی تبدیل کر لیتے ہیں، یہ اعلیٰ قسم کی کوالٹیز کی خوشبو لگایا کرتے ہیں۔ جب اسلام کا کلمہ پڑھا تو ان کی والدہ نے کہا کہ آج کے بعد میرے گھر کے اندر نہ آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں جان، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے نام پہ لگا چکا ہوں، اب میں آپ کے پاس رہنا ہی نہیں چاہتا، اب آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہتا۔ جب یہ والدہ کو بات کی تو یہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پہنچے اور ساری زندگی اسلام پہ زندگی گزار دی۔ جب انہیں وفات کا وقت آیا، جب یہ فوت ہو گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس شہزادے کے لیے، اس نواب کے لیے، ان کے وجود کو ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس کفن کے لیے وہ چادریں موجود نہیں ہیں کہ ان کے وجود کو ہم ڈھانپ دیں۔ اگر ہم ان کے پاؤں پہ ڈالتے ہیں چادر تو ان کا سر ننگا ہو جاتا ہے، اگر ان کے سر کو چھپاتے ہیں تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ یہ شہزادے ہیں دین کے، یہ اسلام کے سپاہی ہیں، یہ اسلام کے وہ مجاہد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گرایا ہے اسلام کے لیے، اسلام کی محبت کے لیے، اسلام کے پیار کے لیے۔ آئیں اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنی جوانیوں کو لے کے آ جائیں اللہ کی دہلیز کے اندر، آگے اللہ کے حضور سچے توبہ ہو جائیں، اپنے آپ کے گناہوں کے معافی مانگ کے صرف ایک اللہ کے ہو کے رہ جائیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو تمام کو صحیح البخاری کی جہیز میں لازم کر لیں، اپنے بچوں کو صحیح البخاری گفٹ کریں، اپنے دوستوں کو دیں کہ روزانہ ایک حدیث پڑھ کے ہم اپنی زندگی کے اندر ڈال کے ہم کفار کی ان تمام سازشوں کو توڑ کے ہم اسلام پہ پوری طرح گامزن ہو جائیں۔ تو یہی زندگی ہے، یہ نوجوانی کی زندگی ہے۔ یوں نہ ہو کہ یہ جوانی ہم اس طرح بیکار گزار دیں اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے پشیمان ہونا پڑے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اس وقت کی تیاری کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر اپنی جوانیوں کو اپنے راستے کے اندر قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کتاب عزیز کا ایک اور باب ختم ہوا، کتاب عزیز کا ایک اور باب ختم ہوا، عذاب ختم ہوا، شباب ختم ہوا۔ یعنی کہ شعراء جوانی کو عذاب سمجھتے تھے، اور یہ آزمائش ہے میرے اور آپ پہ۔ اپنی جوانیوں کو پاکیزہ کر لیں، جو کچھ ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے، اپنی جوانیوں کو لے کے آ جائیں اللہ کے دہلیز کے اوپر۔ حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا پاکیزہ ہے، لیکن اس کے اندر 2 خامی ہیں کہ سنت کے مطابق اس کے بال نہیں ہیں، اور اپنے شلوار کو یہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ ان 2 چیزوں کو سیدھا کر لے۔ جب انہیں یہ پیغام ملا تو انہیں کوئی حجام نہ ملا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر کوئی ایک چاقو اٹھا کے اپنے بالوں کو کاٹ دیا، اور اپنی تہبت جو نیچے جاتا تھا اسے بھی کاٹ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہا کہ اللہ کے نبی جی جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے عمل کر لیے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح تبدیل کیے۔ آج ہم موسم کو تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں، آج مہینوں کو تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں، آج لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں۔ تو آئیں، آج ہمیں کس عذاب کا انتظار ہے اور ہم کس ہولناکیوں کے انتظار میں، وہ آئے تو ہم توبہ کریں اس وقت سے آنے سے پہلے کہ توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، اور یہ سانس کی ڈوریاں اور یہ تسبیح کے منکے ہمارے وجود سے جدا ہو جائیں اور گر جائیں۔ اس وقت سے آنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پہ گامزن فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.